السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج ہم نے اردو کا بی پارٹ کا پڑھنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہانی، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج کہانی پڑھنی ہے کچھوا اور خرگوش، ٹھیک ہے۔ یعنی آج ہم نے ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو آپ لوگوں کو لیکچر سینڈ کیا تھا اس میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا، آج ہم نے ایک کہانی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک دن گھمنڈ میں آ کر اس نے ایک کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑانا چاہا۔ اس نے کچھوے کو ایک دوڑ کے مقابلے کے لیے للکار دیا تو کچھوے نے اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ پھر ایک مقرر منزل کی طرف دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا تو تھوڑی ہی دیر میں خرگوش بہت آگے نکل گیا۔ اس نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام ہی کر لوں کہ کچھوا تو ابھی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ خرگوش ایک درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا کے مزے میں سو گیا۔ اس دوران کچھوا خرگوش کے پاس سے ہو کر گزر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو منزل کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دوڑ کا مقابلہ ہار گیا اور بہت شرمندہ ہوا۔ اخلاقی سبق: غرور کا سر نیچا۔ تو بچوں، اس کہانی کے ذریعے آج ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے یا اس کہانی کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک کچھوا اور ایک خرگوش کی کہانی تھی۔ جو خرگوش تھا اسے اپنی تیز رفتاری پر بہت غرور تھا۔ گھمنڈ کا مطلب غرور بھی ہوتا ہے، یعنی اسے بہت غرور تھا کہ میں بہت تیز دوڑتا ہوں، اور وہ جو تھا کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو ایک دن خرگوش نے جو کچھوے کو چیلنج کیا کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، یعنی اس مقررہ منزل تک، یعنی انہوں نے ایک لائن یا ایک مقررہ حدود بنا لی تھی کہ یہاں تک جو پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ تو جو کچھوا تھا اس نے خرگوش کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو جو خرگوش تھا اس کی رفتار بہت تیز تھی تو اس پر غرور بھی بہت زیادہ تھا، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں بہت آگے نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ کچھوا تو ابھی بہت دور ہے، کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام ہی کر لوں۔ تو خرگوش ایک درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا کے مزے میں سو گیا، یعنی وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو وہ سو گیا۔ اس دوران یعنی اتنی گہری نیند میں خرگوش سو گیا کہ کچھوا پاس سے گزر گیا اور خرگوش کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر کے بعد جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو منزل کی طرف اس نے دوڑنا شروع کیا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ جو کچھوا تھا اس سے پہلے ہی موجود تھا۔ اس طرح وہ دوڑ کا مقابلہ ہار گیا اور بہت شرمندہ ہوا۔ تو بچوں، اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی کوئی بھی خوبی ہو، یعنی وہ اپنی اس خوبی میں دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، وہ پڑھائی میں بھی ہو سکتی ہے، دوڑ میں بھی یعنی کھیلوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی اپنی اس خوبی پر یا اپنی قابلیت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسرے کی، یعنی اگر وہ کوئی اس کام میں کمزور ہے یا آپ سے پیچھے ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو خرگوش تھا اس کا غرور توڑ دیا اور جس کچھوے کا مذاق اڑاتا تھا اس کو کامیاب کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غرور کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، یعنی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جو ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو انسان اس دنیا میں کسی کام میں ویک ہوتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے اسم کی اقسام پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم مصدر، اسم جامد،
اس میں مشتق۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے اس میں مصدر۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے۔ پہلے ہم نے پڑھنی ہے اس میں مصدر، وہ اسم جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے کئی کلمے بن سکتے ہو، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کئی دوسرے کلمے یا کئی دوسرے لفظ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلاً جیسے اسم مصدر کی نیچے مثالیں دی ہیں، مثلاً لکھنا، پڑھنا، بولنا، رونا وغیرہ اسم مصدر ہے۔ یعنی یہ خود تو کسی لفظ یا کلمے سے نہیں بنے، یعنی ہمیں نہیں نا پتہ لکھنا، پڑھنا، بولنا، رونا کہاں سے بنا ہے۔ یعنی وہ اسم جو خود تو کسی لفظ یا کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کئی دوسرے کلمے بن سکتے ہیں یا لفظ بن سکتے ہیں۔ اسم مصدر کی مثالیں جیسے مثلاً لکھنا، پڑھنا، بولنا وغیرہ اسم مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے مزید کیسے لفظ بن سکتے ہیں؟ جیسے لکھنا ہے، لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے مزید لفظ بن رہے ہیں جو بتایا نا، یعنی اس سے کئی دوسرے کلمے بن سکتے ہوں۔ پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھنے والی اور بھی لفظ بن سکتے ہیں، پڑھائی بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسم مصدر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اگر ہم نے جاننا ہو کہ اسم مصدر کون سا لفظ ہے، یعنی کیسے پتہ چلا گیا یہ اسم مصدر ہے؟ اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے۔ جیسے لکھنا ایک کام ہے، پڑھنا بھی ایک کام ہے، بولنا، رونا، جانا ایک کام ہے۔ اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں نون الف نہ آتا ہے، یعنی کوئی بھی لفظ جس کی آخر میں نون الف نہ ہوگا وہ اسم مصدر ہوتا ہے۔ جیسے یہ جتنے میں نے لفظ لکھے ہیں اس کے لاسٹ پہ نون الف نہ، لکھنا، پڑھنا، بولنا، رونا وغیرہ۔ ویسے تو اس کی ڈیفینیشن یہی رہے گی کہ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے کئی کلمے بن سکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے جو اس کی اب مثال ہے لکھنا، پڑھنا وغیرہ، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس لفظ یا کس کلمے سے بنا ہے لیکن اس سے مزید کئی لفظ یا کئی کلمے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے لکھنے سے لکھنے والا، لکھنے والی، پڑھنے سے پڑھنے والا، پڑھنے والی، پڑھائی، بولنے سے بولنے والا، بولنے والے، سے مزید کئی لفظ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے جاننا ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسم مصدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو اس کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، اور دوسری سب سے اہم پہچان یہ ہے جس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کے لاسٹ پہ نون الف نہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لکھنا کے آخر پہ، پڑھنا کے آخر میں کہیں بھی آپ نے لفظ دیکھنا ہے تو لاسٹ پہ دیکھنا ہے کہ نون الف نہ ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ اسم مصدر ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی یعنی پہچان ہے، اس سے جلدی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کی پہچان ہے، کام کا کرنا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے، لیکن اردو زبان میں جو نہ ہے وہ بھی اس کی سب پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ آگے ہے نمبر 2 اسم جامد، وہ اسم جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، اس سے جامد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، مثلاً میز، کتاب، دوات، اینٹ وغیرہ۔ یہ نہ تو کسی کلمہ سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے مزید کوئی کلمہ بن سکے، ٹھیک ہے؟ جیسے میز ہے، اس سے مزید کوئی لفظ نہیں بن سکتا، کتاب ہے، دوات ہے، اسی طرح اور مثالیں آپ کو بتاتی ہوں، درخت ہے، کرسی ہے، قلم ہے، لیکن میں نے آپ کو چند لکھوائی ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری مثال ہے اسم مشتق، وہ اسم جو خود تو کسی مصدر سے بنا ہو یا کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، اسم مشتق کہلاتا ہے۔ کیا اس میں بات ہو رہی ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی مصدر سے بنا ہو، یعنی جو اسم مشتق ہوتا ہے وہ کسی مصدر سے بنا ہو
اور مصدر سے ہی نکلا ہو، یعنی ہم نے جو لفظ مصدر کا لیا ہے اسی سے الفاظ بنانا ہے، لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے گا۔ جیسے مثلا پڑھنا لفظ مصدر ہے، یعنی ہم نے مصدر سے بناؤ، مصدر کا لفظ ہی لیا ہے نا پڑھنا، اس سے جو بننے والا کلمہ ہے جیسے پڑھنا سے پڑھائی، پڑھنے والا اسم مشتق ہے، یعنی یہ مصدر کا ہی ہم نے لفظ پڑھنا لیا ہے اور اسی سے ہی آگے مزید الفاظ بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہی پہچان ہے کہ جو خود تو مصدر سے بنا ہو لیکن مصدر سے نکلا ہو، یا کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، یعنی ہم نے مصدر کا ہی لفظ پڑھنا لیا اور اس سے ہی لفظ بنایا یا کلمہ بنایا، پڑھائی، پڑھنے والا، یہ اسم مشتق ہے، لیکن اس سے مزید کوئی اور لفظ نہیں بنا، یعنی خود سے کوئی لفظ نہیں بنا، جو ہم نے مصدر کا لفظ لیا ہے اس سے ہی مزید لفظ بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھیلنا اسم مصدر ہے، لیکن اس سے جو بننے والا کلمہ کھلاڑی، کھیلنے والا اسم مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے مصدر کا ہی لفظ لیا ہے اور اس سے ہی لفظ بنائے ہیں، کوئی اور کلمہ یعنی کوئی اور لفظ لے کے اس سے نہیں بنائے، بلکہ اسم مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے ہی بنا ہو یا نکلا ہو اور اس سے ہی، لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، اسم مشتق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا بچوں؟ یعنی وہ اسم مشتق جو خود تو کسی مصدر سے بنا ہو یا کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مصدر سے ہی بنتا ہے، یعنی مصدر کا لفظ لیا، اسی سے الفاظ بنائے، لفظ بنائے، لیکن مزید کوئی اور کلمہ یا لفظ نہ بن سکا، اسم مشتق کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے ہم نے پڑھنا اسم مصدر کا لیا تو اس سے بننے والا جو لفظ تھا پڑھائی، پڑھنے والا، اسم مشتق ہے، یعنی ہم نے مصدر سے ہی بنایا، کوئی اور لفظ تو نہیں نہ بنا۔ اسی طرح کھیلنا اسم مصدر ہے، لیکن اس سے بننے والا لفظ جو کلمہ ہے یا لفظ ہے کھلاڑی، جو ہے لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کھلاڑی، کھیلنے والا اسم مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے بھی ہم نے بنائے وہ مصدر کو لے کر بنائے ہیں، خود سے کوئی اور لفظ نہیں بنا، تو اس لیے اسے مشتق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اسم مصدر اسے کہتے ہیں جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کئی دوسرے کلمے بن سکتے ہوں، جیسے لکھنا، پڑھنا، یہ اسم مصدر ہے، اور جو اس سے مزید لفظ یا کلمے بنے گئے، لکھنے سے لکھنے والا، پڑھنے سے پڑھنے والا، پڑھنے والی، اور اس کی دو پہچانیں ہیں جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، اور جس لفظ کی آخر میں نون الف نہ آتا ہے وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان ہے۔ اس میں جامد وہ ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، ٹھیک ہے، جیسے میز، کتاب، دوات، اینٹ، کرسی، قلم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسم مشتق ہے جو کسی مصدر سے ہی بنا ہو اور مصدر سے ہی نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا مصدر سے ہی ہم نے لفظ لیا، اسی سے بنایا، تو اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم نے کہانی پڑھی ہے ایک کچھوا اور خرگوش کی، جس سے ہمیں اخلاقی سبق ملا ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، یعنی زندگی میں انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی قابلیت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ نے دوسروں کا مذاق بھی اڑانا ہے اور غرور بھی بہت کرنا ہے، کیونکہ غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اور ساتھ ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑھی ہے، تو اسم کی 3 اقسام تھی بناوٹ کے لحاظ سے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک کہانی اور گرامر جو میں نے آپ کو کروائی ہے۔ تو بچوں اسی میں سے آپ لوگوں کے ایگزام ہونے ہیں، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ جو میں چیزیں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا کرو۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔